الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر وفی روایت اخرى من ترک الصلاة متعمدا فقد خرج من الملہ وفی روایت اخرى من ترک الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل سے ہم نے ان اعمال کا تذکرہ شروع کیا ہے جو کفر کی شاخیں ہیں یا جن کے کرنے والے کے ایمان کے نہ ہونے کا حدیث میں حکم لگایا گیا ہے، اور اس کے لیے مختلف تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ 3 روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ لا ایمان ایک یہ تعبیر ہے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں، فقط کفر کہ اس نے کفر کیا، فقط خرج من الملہ وہ ملت سے نکل گیا، یا اسی طرح آگے ہم حدیث پڑھیں گے فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں، اور آخری جو روایات جو اسی کتاب الایمان کے اندر ہیں اس میں فقط حرم اللہ علیہ الجنہ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایمان کے منافی ہیں اور کفر کی شاخیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، فقط کفر اس نے کفر کیا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی شرح کے اندر ہمارے اہل سنت والجماعت کے ائمہ 3 حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے موافقین کا ہے۔ انہوں نے اس کو حقیقی کفر پر تعبیر کیا ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اور مستقل ایسا کرتا رہے اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم لگایا ہے، اور جو آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اور پھر اس پر مرتد کی حد جاری کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ چانچہ ان کے نزدیک تارک الصلاۃ کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دوسرا گروہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین کا ہے، جو اس کو کفر پر محمول نہیں کرتے اور وہ اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے اندر نماز کی جو اہمیت ہے اور نماز کا جو مقام ہے، اور صحابہ کے زمانے میں کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑتا تھا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو سخت ترین تعزیر کرنی چاہیے، سزا دینی چاہیے، اور انہوں نے جو سزا تجویز کی ہے وہ بھی قتل کرنے کی ہے کہ اس کو بطور سزا قتل کر دیا جائے، بطور
کفر اور ارتداد کے نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے ایک بہت اہم چیز چھوڑ دی ہے۔ تیسرا گروہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور ہمارے فقہا کا ہے، جنہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ کفر سے مراد حقیقی طور پہ کافر ہو جانا نہیں، جیسا کہ میں نے کل والی حدیث میں بھی بیان کیا تھا کہ وہ آدمی جو زنا کرے اور شراب پیے وہ حقیقی طور پہ کافر نہیں ہو جاتا، البتہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ کفر سے مراد کافروں جیسا عمل ہے، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ تو اس کی دلیل قرآن مجید سے ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے حنفیہ نے کہا کہ یہ شخص کافر نہیں ہوا، اس لیے اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ صحابہ کے زمانے میں اس کو بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے رعایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس شخص کو قید کر دیا جائے گا جب تک یہ توبہ تائب نہ ہو اور نماز دوبارہ پڑھنی شروع نہ کر دے، تو اس کو آزاد نہیں کیا جائے۔ تو اس حدیث کے اوپر 3 بڑے آراء جو کہ اس امت کے بڑے بڑے ائمہ کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور حقیقت میں جو حدیث کا معنی اور مفہوم ہے وہی بہت زیادہ شدت کا ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یا اس نے کافروں جیسا کام کیا، تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، یا اس نے کافروں جیسی حرکت کی، یا وہ پورا کافر تو نہیں ہوا لیکن اس کا یہ والا خاص عمل نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا اور اللہ کے منادی کی آواز سننے کے بعد بھی مسجد میں نہ آنا، یہ عمل تو بہرحال کفر ہے، یہ عمل تو ناشکری کی انتہا ہے، یا یہ عمل تو بہرحال اپنے اندر کافروں کا طریقہ رکھے ہوئے ہے۔ تو کس قدر سخت جو ہے وہ وعید ہے، اور کس قدر زیادہ اس میں فکر مندی کی بات ہے۔ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، اذان ہوتی ہے اور وہ مسجد کے رخ ہی نہیں کرتے، مسجد کے باہر ہی دکان ہے اور اندر سے اذان ہوئی اور یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج له لم يخرج لحاجۃ وهو لا يريد الرجع فهو منافق۔ ابن ماجہ کی روایت کا یہ معنی یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے اس کے بعد کسی بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر چلا جائے اور نماز میں شرکت کے لیے واپسی کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو یہ منافق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اذانیں ہو رہی ہیں، باہر لوگ موجود ہیں، اذان سنتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، گھر میں بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بالکل قریب مسجد ہے، لیکن یہ شخص نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، یہی وہ تعمد ہے جس کے اوپر حدیث میں یہ حکم لگایا گیا کہ جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے ہوئے کہ ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ ارادہ ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے جانے کا۔ تو یہ صحابہ کے نزدیک تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ مسلم شریف میں اکثر یہاں روایت پڑھتا ہوں، وما رأیتنا یتخلف عنها الا منافق معلوم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں تو فرما رہے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ صحابہ کی جماعت میں سے ہم کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ اس نماز کو چھوڑ دے، اس نماز سے پیچھے رہ جائے، مگر وہ جو پکا منافق تھا وہی بس کر سکتا تھا یہ کام، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہو اور یہ منافقوں والا اور کافروں والا عمل کر دے اور نماز کا وقت ہو اور اذان ہو اور سن بھی لے۔ چنانچہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، بعض اوقات کوئی مجھے گھر سے لانے والا نہیں ہوتا تو میں گھر نماز پڑھ لیا کروں، تو آپ نے پڑھ لیا کرو۔ جب وہ واپس مڑنے لگے تو روایت میں ہے کہ آپ نے کہا بلاؤ،
آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا نہیں پھر گھر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی طرح بھی مسجد آیا کرو، گھر پڑھنے کی اجازت نہیں. اذان کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ اذان کی آواز ایک خاص آرڈر ہے، ایک خاص ندا ہے اللہ کی طرف سے کہ آؤ اب میرا حکم ماننے کی ضرورت ہے. تو اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ. یہ وہی فلیس منا والی جو حدیثیں ہیں کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں، وہ ہماری ملت میں سے ہی نکل گیا. ملت ایک خاص طریقے کو کہتے ہیں، ہمارے طریقے سے نکل گیا. اور تیسرے میں ہے فقط بریت منہ ذمہ، کہ اس سے ہمارا اللہ رسول کا ذمہ ختم ہے. تو یہ شدید ترین ناراضگی کے الفاظ ہیں، بہت شدید ترین ناراضگی کے الفاظ ہیں. مسلمان کے لیے تو بس اللہ رسول کی ناراضگی سے بچنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. سزا یا تعزیر وہ تو اس زمانے میں تو کوئی ایسا تعزیر لگتی بھی نہیں. اصل تو بات اللہ رسول کی ناراضگی سے بچنا ہے اور آخرت کی تباہی سے بچنا ہے کہ آخرت تباہ ہو جائے گی، اللہ رسول ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا ذمہ ہی اس سے نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ اس زمانے کے اندر یہ جو بے نمازی ہیں اور نماز کو چھوڑنے کا بہت زیادہ عام ہو گیا یہ مرض، اور یہ خالصتاً یہ کفری عادت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی، اور ہمیں نماز کا ایسا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے صحابہ کو یہ اہتمام نصیب تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.